السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ اگر کسی نے قیامت دیکھنی ہے تو حافظ آباد میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک ہی خاندان کے 8 بچوں کو مٹھائی میں زہر ملا کر کھلا دیا گیا۔ 3 کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور باقی 5 بچے زندگی اور موت کی جنگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے والدین ہسپتال کے باہر، ہسپتال کے اندر، قبرستان میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہسپتال میں مردہ پڑے بچوں کی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی ماتم کی، رونے کی، بین کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں۔ یوٹیوب پالیسی کچھ ایسی ترتیب دی گئی ہے کہ میں وہ آپ کو دکھا نہیں سکتی، لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں ضرور دکھاتی۔ اس حوالے سے ایک FIR درج ہو چکی ہے اور پولیس نے اس پر کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے۔ 8 بچوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی خاندان سے ہے۔ کس نے ان 8 بچوں کو قتل کر دیا؟ ایسی کیا دشمنی تھی؟ اور دشمنی بھی کیا بچوں سے تھی؟ اس پلاننگ کے پیچھے، اس قتل کے پیچھے، اس حرکت کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ ہلاک یعنی مقتولین بچے اور ان کے والدین، اس حوالے سے جو اب تک زندہ ہیں بچے وہ کیا کہتے ہیں اور والدین ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا؟ بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے کہ حافظ آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور حافظ آباد کا ایک علاقہ ہے جناب قلعہ صاحب سنگھ جسے کہتے ہیں، وہاں پر یہ وقوع پیش آیا ہے۔ کرسچن کالونی ہے اور اس کرسچن کالونی میں جو زیادہ تر کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری مسیح برادری کی ہے۔ گھر کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے شہباز مسیح۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام بچے ایک ہی خاندان کے ہیں اور محلے میں جیسے بچے کھیلتے ہیں یہ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ 14 اپریل کو شام 6:30 بجے یعنی 6:30 پر ایک رکشہ آتا ہے اور جیسے ہی رکشہ سپیڈی آ رہا ہے، گلی میں دیکھ رہا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو فوراً اپنے رکشہ کی بریک لگاتا ہے۔ بریک لگا کر جب روکتا ہے تو اپنے ہی رکشہ سے ایک مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کے اندر سے برفی نکالتا ہے اور تمام بچوں میں برفی بانٹ دیتا ہے۔ اچھا جی، بچے خوشی خوشی برفی لیتے ہیں اور بچے مزے لے کے کھانے لگتے ہیں۔ معصوم بچے کو ٹافی دو، برفی دو، جوس دو، بچے نے دیکھنا ہی نہیں ہے کس نے دی ہے، بچے نے کھا لینی ہے، تو ان بچوں نے بھی کھا لی۔ 8 بچے کھیل رہے تھے اور 8 بچوں نے برفی کھائی اور 8 کے 8 شہباز مسیح کی فیملی کے بچے ہیں۔ بچے برفی کھا کے پھر سے کھیلنے لگے اور رکشہ ڈرائیور رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان بچوں کی طبیعت کچھ بگڑنے لگی، خراب ہونے لگی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 3 بچے غنودگی کے عالم میں آ گئے، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور کچھ بولنے اور بتانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ والدین نے فوراً سے ان بچوں کو دیکھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ والدین کو سمجھ آ گئی کہ لگتا ہے کہ غلط چیز کو، خراب چیز کھائے ہیں، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ فوراً بچوں کو لیتے ہیں اور ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، DHQ ہاسپٹل روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے جو 5 بچے ہیں طبیعت ان کی بھی خراب ہوتی ہے مگر وہ غنودگی میں نہیں جاتے، ان کے سینے میں جلن ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، شیورنگ ہو رہی ہے، سویٹنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہو جاتی۔ ان 5 بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور فوراً DHQ ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ DHQ ہاسپٹل جانے پر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ 3 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ان کی سانسیں نہیں چل رہی، ان کی دھڑکن نہیں چل رہی، دل کام نہیں کر رہا۔ والدین جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں زور زور سے چیخے مارنے لگتے ہیں، کیا قیامت آ گئی؟ بچے تو گھر سے کھیلنے گئے تھے اور روٹین میں کھیلنے جاتے، آج کیا بن گیا بچوں کے ساتھ؟ یہ جو 3 بچے ہیں ذرا ان کا نام بھی سن لیں اور ان کی عمریں بھی بتا دوں آپ کو۔ دانش نام ہے ایک بچے کا، 10 سال کا دانش ہے۔ دوسرا بچہ جو ہے وہ ہے جی ڈیوڈ شہزاد۔ ڈیوڈ شہزاد کی عمر ہے 7 سال اور تیسرا بچہ جو ہے اس کا نام ہے سیمسن، اور سیمسن جو ہے وہ 8 سال کا بچہ ہے جو اس دنیا سے چلے گئے فوراً۔ اب پیچھے باقی جو 5 بچے ہیں ان کی کنڈیشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے، زندگی اور موت کی وہ بچے جنگ لڑ رہے ہیں۔ DHQ ہاسپٹل میں سہولیات کا فقدان ہے جس پر DHQ ہاسپٹل سے ان بچوں کو لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل ریفر کیا گیا۔ فیملیز فوراً یہاں پر لائیں، یہاں پر ایمرجنسی میں لے کر گئیں جہاں پر ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ان کے بھی نام سن لیجئے۔ ہیری ہے جی ایک 8 سال کا بچہ ہے،
کیلاش ہے 10 سال کا بچہ ہے، آتشانہ 10 سال، شہروز 7 سال اور شلوم 10 سال. یہ بچے وہ ہیں جن کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور ڈاکٹرز بہت کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں. یہ خبر جب پوسٹ ہوئی سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر آن ایئر ہوئی تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. سب حیران ہوئے ایسا کیا واقعہ ہو گیا بھائی، رکشے والا آیا برفی دی بچے مر گئے. تو بہت زیادہ وائرل ہو گئی. جیسے ہی خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اعلیٰ حکام تک پہنچی، تو حافظ آباد کے جو ڈیپٹی کمشنر صاحب ہیں، ان کا نام ہے عبدالرزاق، یہ اور حافظ آباد میں تعینات ڈی پی او عاطف نذیر صاحب، ان تک پہنچی. یہ فوراً ہاسپٹل پہنچے، جا کر میڈیا ٹاک کی، یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے. اور ہاسپٹل اندر جا کر یہ احکامات بھی جاری کیے کہ پراپر ان کو علاج معاوضہ دیں، کسی قسم کی کوتاہی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ تمام لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی رکشہ ڈرائیور کون ہے، اس کے بارے میں تو بتائیں جس کا یہ کارنامہ ہے، جس نے اتنے کامیاب طریقے سے بڑے اعلان سے 8 بچوں کو اپنی طرف سے نشانہ بنا کر گیا، 3 میں کامیاب ہو گیا، باقیوں کا علاج چل رہا ہے. اس حوالے سے پولیس والوں نے عاطف نذیر صاحب ڈی پی او ہیں جو، انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے جناب، جو کہ ہوئی ہے پی ایس سٹی حافظ آباد میں، اور اس کے مدعی بنے ہیں شہباز مسیح جو کہ گھر کے سربراہ ہیں، جن کی فیملی کے یہ بچے ہیں. مدعی ایک بیان دیتا ہے، میڈیا ٹاک کرتا ہے، متعلقہ نمائندگان سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم رکشے والے کو نہیں جانتے، وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا، وہ کس کا رکشہ تھا، یہ نامعلوم رکشہ ڈرائیور ہے اور ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہم پر جو قیامت گزری ہے وہ کسی پر نہ گزرے. ڈی پی او عاطف نذیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس اس حوالے سے بھرپور کام کر رہی ہے، پولیس نے ناکے لگائے، پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھ رہی ہے، پولیس سیمپلنگ کروا رہی ہے تاکہ جلد از جلد اس کیس کو سالو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف 48 آورز ریکوائر ہیں، 48 گھنٹوں میں ہم اس کیس کو کلیئر کر لیں گے. تفتیش میں سب پتہ چل جائے گا یہ رکشہ کس کا تھا، رکشہ چلانے والا کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس نے مٹھائی میں کیا مکس کیا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا یا اس نے خود کیا. یہ تمام چیزیں تفتیش میں کلیئر ہوں گی. والدین کا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے 3 بچے اس دنیا سے چلے گئے اور مر گئے، پیچھے بچے 5 بچے جن کا روایتی اور سرکاری انداز میں جو علاج معالجہ ہے وہ تو چل رہا ہے چلڈرن ہاسپٹل میں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسپیشلی پراپرلی ٹریٹ کیا جائے، ٹریٹمنٹ دیا جائے تاکہ جو 3 بچے چلے گئے ایسا نہ ہو تو یہ 5 بھی چلے جائیں. تو ڈاکٹر ذرا ہوش کے ناخن لیں، خاصا بڑا کیس ہے جس کو ہینڈل انہوں نے کرنا ہے. بچوں کے سٹمک سے سیمپل لیا گیا ہے جس کو فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کو کیا چیز کھلائی گئی، کون سا زہر دیا گیا، کس قسم کا زہر دیا گیا، کتنی مقدار میں دیا گیا، تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ ان کو مارنے والا کس حد تک جا سکتا ہے اور کہاں سے خرید کے لایا. اب وہ جب رپورٹ آئے گی تو سب پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ کدھر کو ہے. اب تک ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں آئی کہ ملزم پکڑ لیا ہے، لیکن پولیس نے ناکے ضرور لگا لیے ہیں، کام شام ضرور کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر کو بیٹھتا ہے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا اور کتنی دیر میں ہوگا. آپ تمام لوگوں کو میں لاسٹ میں یہ میسج دوں گی کہ اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، سمجھائیں. کبھی کوئی انکل آتا ہے بازو پکڑ کے لے جاتا ہے، بچی کا ریپ کیا، گلا کاٹا، پھینک دیا. کبھی کوئی آیا، رکشے والا آ گیا، کو فلانا آ گیا، کو کیری ڈبے میں آ گیا، جی اس نے چیز کھلائی، بچے نے کھا لی، بچے مر گئے. اپنے بچے کو پراپر اس بات کی ٹریننگ دیجئے کہ کوئی بھی شخص ٹافی دے، جوس دے، فروٹ دے، مٹھائی دے تو لے کے گبڑ 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 نہیں کھانا، واپس کر دینا ہے، پھینک دینا ہے. کھانا کسی صورت نہیں ہے. اگر معصومیت میں بچے آپ نے یہ چیز کھا لی تو وہ دیکھ لو بچہ مر گیا، آپ بھی مر جاؤ گے. خوف دلا کے ہٹا لیں، ہٹائیں تو صحیح. تو اپنے بچے کو پراپر ٹرینڈ کریں کہ جو کوئی چیز دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھا لینا ہے.